اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ جس طرح بھائی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، فرمایا اسی طرح سارے مسلمانوں کی مثال ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ولا یخذلہ، اور اس کو دشمن کے حوالے بے یاروں مددگار کر کے نہیں چھوڑتا۔ تو اسلام ہمارا دین ہمیں بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک گھر میں بھائی بھائی، ایک محلے میں بھائی بھائی، ایک شہر میں بھائی بھائی، اور ایک ملک میں بھائی بھائی، بلکہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اسلام نے ایک جسم قرار دیا ہے سارے مسلمان، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ کیا مطلب ایک جسم کا، میں کہ جب جسم میں سے کوئی حصہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح کی تربیت اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں رہتے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے اسلام میں خامی ہے۔ ہم نے اسلام کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ پچھلے دنوں سے ہمارے ملک میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بد زبانی اور بد کلامی کا سلسلہ شروع ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ ہماری تربیت کی کمی ہے، ہماری اپنے دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے صحابہ کرام بہت بڑا مجمع جمع تھا، آپ نے جو نصیحتیں فرمائی، جو آخری پیغام دیا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رکاب بعضکم بعضا، کہ ایسے نہ ہو کہ تم میرے بعد دوبارہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ، اور جس طرح پہلے دشمنیاں تھیں، جنگیں تھیں، لڑائی جھگڑا تھا، فتنہ فساد تھا، پھر دوبارہ تم وہی کام کرنا شروع کر دو، فرمایا ایسا نہ کرنا، ایک دوسرے کی جان کے درپے نہ ہونا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر وہ حرام ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی جان کو خطرے میں ڈالے، اس کے مال کو خطرے میں ڈالے، اس کی عزت کو اچھالے، فرمایا اس کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ تربیت لینے کی ضرورت ہے، چھوٹی سطح سے لے کر اوپر تک۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، افراتفری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور نحوست یہ معاشرے کے اندر چھا جاتی ہے، انسان کا دین وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دین کو مول دینے والی چیز ہے، دین کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی چیز ہے۔ آپس کا اختلاف، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس سے دین مٹ جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم، پوری قوم کو، عوام کو، حکمرانوں کو، اداروں کو، سب کو، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر اسلام کی اس تعلیم کو اپنانا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنے حالات کو چلانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آپس کا فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے، غلط اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قوم بھی اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں
اپنے معاملات میں جھوٹ، ہیرا پھیری، دھوکہ، فراڈ، اس سے کام لینا شروع کر دیتی ہے، ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، تو فرمایا ایسی قوم کو، ایسے معاشرے کو قحط سالیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف حکمرانوں کو مجرم قرار دے کر، مورد الزام قرار دے کر کہ یہ سب چور ہیں، لٹیرے ہیں، مفاد پرست ہیں، اور اپنے آپ کو بری قرار دے لیں، ایسے بات نہیں بنے گی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے، یہ پوری قوم کا جو مجموعی صورتحال ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اچھے حکمران چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اچھا بننا پڑے گا۔ ہم اچھا نہ بنیں اور سمجھیں کہ حکمران اچھے آ جائیں گے، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے ایک جو پورا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کی عوام ہوگی، عوام کا ذہن ہوگا، اسی طرح کے ان کے اوپر حکمران آئیں گے۔ حکمران بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، اسی قوم کے فرد ہیں، کوئی الگ وہ مخلوق حکمرانی کے لیے نہیں آئے گی۔ تو اس حوالے سے بھی پوری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حالات کیوں نہیں سنور رہے، پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی، امن کیوں نہیں قائم ہو رہا، ملک کیوں نہیں سنبھالا جا رہا، اور ملک دن بدن نیچے کیوں آ رہا ہے۔ اس میں حکمرانوں کی نااہلی بھی ہے، حکمرانوں کی مفاد پرستی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ تو دونوں طرف سے اصلاح کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم مجموعی طور پر اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اپنے اندر بہتری نہیں لائیں گے، تو حالات اسی طرح خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو منڈیوں میں جا کر دیکھ لیں، بازاروں میں جا کر دیکھ لیں، معاملات، لین دین کس طرح کا ہمارا وہ بن چکا ہے، اور یہ ذہن بن چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر وہ گزارا نہیں ہے، کم تولے بغیر گزارا نہیں ہے، 2 نمبر چیز دیے بغیر گزارا نہیں ہے، ملاوٹ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، سچ بولنے سے وہ بات نہیں بنتی۔ یہ ایک پوری قوم کا ذہن بن چکا ہے، لا قانونیت یہ پوری قوم کا ذہن اور مزاج بن چکا ہے۔ کسی اشارے پر، ٹریفک کے اشارے پر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، باری باری اشارہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، کس طرح بے چینی کے ساتھ وہ 1 منٹ کے لیے وہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ ہر آدمی وہ اشارہ توڑ کر آگے نکلنے کی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے میں نکل جاؤں۔ یہ مجموعی قوم کا مزاج جو سر عام سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ جب نظر آنے والے وہ اعمال وہ اس طرح ہوں تو جو نظر نہیں آتے وہ کیسے ہوں گے؟
جو سب دیکھ رہے ہیں، اس میں ہماری صورتحال یہ ہے۔ تو ہماری انہی بد اعتدالیوں کا، بد عمالیوں کا، افراتفری کا، لا قانونیت کا، دھوکے فراڈ کا، کم تولنے کا یہ نتیجہ ہے کہ حالات سنورتے نظر نہیں آتے، مالی پریشانیاں ختم ہوتی نظر نہیں آتی، ملک میں امن و امان قائم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس میں ہمیں سب کو توبہ کرنی پڑے گی، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کی اور اپنے ارد گرد ماحول کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ بہت دور تک جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمران بھی اچھے عطا فرمائیں اور پھر حالات بھی درست ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ حالات درست کرنے کا طریقہ، خوشحالی کا طریقہ، ترقی کا طریقہ، مشکلات ختم کرنے کا طریقہ فرمایا اگر بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے ایمان لاتے، ایمان اس کو اپناتے، توحید کو اپناتے، شرک سے بچتے، واتقوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے، اللہ کے دین کی پابندی کرتے، اپنی ساری زندگی کو اس کے مطابق گزارتے، تو فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہم، زمین سونا اگلنے لگ جاتی، آسمان سے بار وقت مفید بارشیں ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، دنیا میں اپنے ملک میں امن و سکون قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں صحیح مومن بننا ہوگا، ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی سارے معاملات میں، ساری زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تو خود بخود حالات جو ہے وہ سیدھی ڈگر پر چل پڑیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا۔ تو یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، نیچے تک سب کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح کردار، صحیح اخلاق اور صحیح معاملات اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ نحوست پھیلی ہوئی ہے اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے، امن و سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے، جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے اور عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم
اپنے حالات کو، چاہے وہ حکمران ہوں چاہے عوام ہوں، درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں درست ہونا پڑے گا، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس سے دشمن خوش ہوتا ہے، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ وقار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے ذمہ دار لوگوں کو کہ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، یہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قولوا للناس حسنا، فرمایا لوگوں سے اچھی بات یہ کیا کرو، یعنی تمہاری گفتگو، تمہاری زبان یہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ کتنا مرضی اختلاف ہو تو سرے عام بد زبانی، گالی گلوچ اور توہین کا انداز یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ قرآن کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا نہیں ہے، یہ ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو، سب سے پہلے زبانوں کو لگام دینا پڑے گی، زبانوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ اگر ہم اپنے ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں، صبر، برداشت، حوصلہ، درگزر، اس سے کام لینا پڑے گا۔ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقے نہ بنو، ایک دوسرے کو کافر اور مجرم قرار نہ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک بن جاؤ۔ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، اور آپس میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کے کسی رویے پر اعتراض ہو سکتا ہے، کسی کے کسی معاملے پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تمام حدوں کو کراس کر جانا اور بات جو ہے وہ اصلے تک پہنچ جائے، جان کے خطرے تک پہنچ جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اس سے ہمیں رکنا پڑے گا، پیچھے آنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے اندر صبر، حوصلہ، برداشت، یہ درگزر پیدا نہیں کریں گے، آپس میں نفرتیں، کدورتیں، بغض، دوریاں یہ بڑھتی چلے جائیں گے اور بے برکتی وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اللہ کا، ہمارے رسول کا ہمیں حکم ہے کہ اپنے ماحول کو درست بناؤ، اپنے معاملات کو درست بناؤ، اپنی زبان کو اچھا کرو۔ فرمایا بخاری مسلم کی روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس پر کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ کون جو ہے وہ سکھائے گا، ہمیں بتائے گا۔ بہت معاملہ بگڑ چکا ہے، بات بہت دور تک چلی گئی ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے اور دشمن، کافر قوتیں وہ تماشا دیکھیں گی اور اس سے نجائز فائدہ اٹھائیں گی۔ اپنے ملک کا خیال کر لیں، اپنی عوام کا خیال کر لیں، کتنی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے اور کہاں یہ قوم کھڑی ہے۔ کچھ
لحاظ کر لیں، کچھ سوچ لیں۔ سیاستدان، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، تمام لیڈر اپنی ذاتی انا کو، ذاتی وہ مفاد کو تھوڑی دیر کے لیے وہ سائڈ پر کریں، ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں، اور آپس میں زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔